سب اس طرف آ جائیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں سارے مدرسے کے پیارے پیارے بچے سب اس طرف ادھر آ بیٹا، سارے بچے سب اس طرف آ جائیں. شاباش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جاؤ. آ جائیے، آگے آگے آ جائیں جو حضرات آنا چاہیں. تشریف رکھیے. میں قبل اس کے باقاعدہ مجلس کا آغاز کروں. ظاہر ہے کہ یہاں جو ماحول مجلس کا ہے اور قبلہ کی تقریر بڑی سحر انگیز گفتگو کی حالات کے واقعات کے حساب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان بچوں کے علاوہ 16 ایئر سے لے کر اور تقریباً یہاں 70 ایئر تک کے حضرات یہاں تشریف فرمائے فرش اضافہ. آواز آ رہی ہے آپ سب حضرات کی؟ جب آواز آتی ہے نا، کوئی بات کرتا ہے تو اس کے جواب میں دیکھیں، اگر فون ہم کسی کا سن رہے ہوتے ہیں تو فون سننے سے پہلے جب فون آتا ہے نا، اگر آپ خاموش بیٹھے رہے تو وہاں سے فون کرنے والا کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی چلے گئے کیا؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہاں ہوں کرنا چاہیے. ادب و آداب ہے مجلس کے کہ جب فضائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 برس کے لوگ، 16 ایئر سے لے کے 17 برس کے لوگ یہاں تشریف فرمائے اور ایک دو نہیں ہزاروں مجلسوں میں آپ شرکت کر چکے ہیں. ہماری تہذیب ہے، اہل بیت کی تہذیب یہ ہے. اور خود اہل بیت علیہ السلام میں مدرسے میں تقریر کر رہا ہوں اور کرنے جا رہا ہوں. یہاں علماء کرام بھی تشریف فرمائے، میری آواز جا رہی ہوگی سب تک، اور آپ لوگ بھی ہزاروں مجلسیں کر چکے ہیں. ہماری تہذیب یہ ہے کہ جب آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو فضائل میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. آل محمد نے زبان دی ہے، بولنے کے لیے دی ہے. اور یہ ذکر محمد و آل محمد ایسا ذکر ہے کہ جہاں گونگے بھی بولتے ہیں. پھر گردن ہلائی آپ نے، پھر گردن ہلائی. گردن نہیں ہلانی، گردن جو ہلائے گا نا اس کی گردن کے مورے ہل جائیں گے. تو گردن نہیں ہلانی. جب اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، فضائل پہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور مسائل پہ گریا کرتے ہیں. دیکھیں یہاں یہ مدرسہ ہے اور یہاں علماء کرام تشریف فرمان. میں خود ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، مدرسہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا. اور ایک ظاہر ہے کہ اور میرا پورا خاندان جو ہے علم الابدان اور علم الادیان سے وابستہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں مدرسے میں جائیے، دمت الثاقبہ کی پہلی جلد محمد باقر دوستانی کی پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیے اور اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا صفحہ کھولیں گے تو امام کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارے فضائل سن کے وقت کرتا ہے اور ہمارے مسائل سن کر اب کرتا ہے، قیامت کے دن اسے ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. بس اس طریقے سے مجلس سننی ہے، ایسے نہیں سننی کہ جیسے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے سب قبرستان میں بیٹھے ہیں. قبرستان نہیں ہے. ہم تو بھائی اس درس گاہ سے وابستہ ہیں کہ جہاں مردے بھی بولتے ہیں. اب بولے جب تک بولیں گے نہیں میں مجلس ہی شروع نہیں کروں گا. میری گاڑی نکلتی ہے تو نکل جائے، میں قبرستان میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں تو جب مجلس شروع کروں گا جب آپ کی طرف سے جواب آئے گا. سلامت رہے. سلامت رہے. آپ جو زندہ ہے وہ بولے یا رسول اللہ. جیتے رہو، جیتے رہو. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ، کیا بات. ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، مجلس سے پیروکار معاویہ جہنم میں جائے. حیدری جی. چونکہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ میں تقریر شروع ہی نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. قبلہ نے مجھے 50 منٹ ہے انشاءاللہ. میں بہرحال دیکھیں
میں قبل اس کے گفتگو کا آغاز کریں. یہ بانیان کی طرف سے درخواست ہے، حالانکہ میں تو یہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاجی احمد سومرو، رانا محمد اسلم اور بشیر احمد سومرو کے لیے. تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے ان کے خل ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانیان مجلس اعضا کی اور تمام فرش مصلی اعضا پر بیٹھے ہوئے حضرات کی، اور جو بھی حضرات دامے براہنے سخن جس طریقے سے بھی جس نے اپنا اس مجلس اعضا کے انعقاد میں اپنا حصہ ملایا ہے، ان سبھی حضرات کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند ترین درود کی تلاوت فرمائیے. محمد علیہ محمد. اجازت ہے سرکار شروع کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا الحق بالحق جد الحسن والحسين الرسول الثقلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلاة محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ابنتي أنها فاطمة سيدة النساء العالمين من الأولين آخرين. صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ محمد علیہ السلام. واجب الاحترام عزادار مخدوم عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس میں یہ پہلا ہی جملہ میں آپ کی سماعتوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور اسی سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ مولانا نے اگرچہ مجھے 50 منٹ کا وقت دیا تو میں نے قبلہ کو 49 منٹ کا کہا ہے، اور اگر یہ جملہ میرا پہنچ گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں 49 منٹ بھی یہاں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے اس رب کریم کا، اس پروردگار کا، اس مالک کا، اس خالق کا، اس نعمتوں دینے والے کا کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی اکلوتی مصطفیٰ بیٹی پر درود پڑھنے والوں میں شامل کیا ہے، مردود لوگوں میں شامل نہیں کیا. جس کی سمجھ میں بات آئے وہ بولے ضرور، جس کی سمجھ میں بات آئے. سلامت رہے آپ، آباد رہے. یہ اس کا احسان ہے. جیتے رہو، شاباش شاباش. بولا کرے لوگوں کو بتایا کرے کہ ہمارا تعلق زندہ لوگوں میں ہے. میں نے جملہ کہا ہے، اور جملہ جس کے قلب میں اترا ہے وہ بولتا ضرور ہے. جملہ اثر جس پہ کرتا ہے وہ بولتا ضرور ہے. یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی موجودگی کا اظہار اپنے کلیجے کی طاقت سے جب درود کا جواب لگا کے دے رہے ہیں، آپ پر بھی واجب ہے اسی طریقے سے میرا ساتھ دینا. میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، پہلی حاضری ہے. میں نے پہلا جملہ کہا کہ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے. مصطفیٰ کی مصطفیٰ بیٹی کا مصطفیٰ ذکر کرنے کے لیے. میرے ساتھ دیکھو، میرے جملہ کا اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کیا ہے. مصطفیٰ کی مصطفیٰ بیٹی کا، اکلوتی بیٹی کا ذکر کرنے کے لیے اس بات پہ گناہ نہ منایا کرو، اس بات پر نہ گھبرایا کرو، اس بات سے ہراساں نہ ہوا کرو کہ سالانہ ذکر کیوں نہیں کرتا، ہم کیوں کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس بات سے پریشان نہ ہوا کرو کہ فلانا بی بی
مسئلہ خلقتوں کا ہے، خلقتوں کا ہے، مسئلہ خلقتوں کا ہے۔ اور جملہ بدل دو ان کے لیے جو بالکل خاموش بیٹھے۔ دیکھیے ہر ایک بیوی کا ذکر نہیں کرتا، ہر ایک بیوی کے فضائل بھی نہیں پڑھ سکتا، ہر ایک کو اذن بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف خلقتوں کا نہیں بلکہ مسئلہ طہارتوں کا ہے۔ جو سمجھ رہے وہ تو بولے یار، وہ تو بولے، تھوڑا سا گھبرا کے نہ بیٹھے، فرشاہ میں بیٹھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ طہارتوں کا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ جو جملہ میں نے ابتدا میں کہا ہے مولانا یہاں تشریف فرما ہے، اور جملہ کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مدرسے کے طالب علم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ سیدۃ النساء العالمین کا ذکر ہر ایک نہیں کرتا، نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ سیدہ کا ذکر وہ کرتا ہے جس کے قلب کی طہارت کو اللہ دیکھ لیتا ہے۔ جس کے قلب پر اللہ، ایک پھر جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو آمادہ کرنا چاہوں تاکہ میں وہاں تک جاؤں جو مجھے کہنا ہے۔ سرکار آواز آ رہی، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ بولیں گے، میں جگر کی طاقت دوں گا، آپ اپنی زبان کی ذرا سی طاقت خرچ کریں گے، بیوی آپ سے راضی ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جس کے قلب پر، جس کے دل پر اللہ، جس طرح مصطفیٰ کے قلب پر اللہ آیتیں اتارتا ہے، جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کے قلب مطہر پر آیتیں اتاری ہے، اسی طرح اللہ بطول کو ذکر کے لیے قلب مومن پر ان کے نور کو اتار دیتا ہے۔ بلکہ میں جملہ کہہ دوں اور یہاں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نہ یہ میری طاقت ہے کہ میں ذکر کر سکوں، نہ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ ذکر کر سکیں۔ یہ پھر ہے کیا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں اور آپ جو ذکر سن رہے ہیں، بات یہ ہے کہ نہ یہ میری طاقت ہے نہ آپ کا ارادہ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے جو مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے جو مسلسل ذکر سیدہ ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو بدل کا ذکر، کیوں نہ پڑھے جائے اس کے تذکرے، کیوں نہ بتایا جائے اس کی عظمت کو، کیوں نہ بیان کیا جائے کہ جس کے قصیدے خود اللہ قرآن میں پڑھے، جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے، ہم کیوں نہ اس کے فضائل کریں۔ اور کوئی ہو تو صحیح اس منزل پر، کوئی آئے تو صحیح اس منزل کے اوپر، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، کوئی ہو تو صحیح ایسا کہ جس کا ذکر کیا جائے، کوئی آئے تو صحیح اس منزل پر۔ دیکھیے آدم سے ابو البشر ہے، بہت بڑا منصب ہے ابو البشریت کا، اور اس سے بڑا منصب یہ ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، یہ بڑا منصب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ سرکار، تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ۔ دیکھیے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ماسک لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ماسک لگائیں، SOPs کا خیال کرنا ہے۔ ابھی یہ بچہ کہہ رہا تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جب بطول کے گھر میں آ گئے تو پھر کیسی SOPs، پتہ نہیں یہ مولانا ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ کیوں ہمارے بچوں کو بھڑکا کے جا رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے کسی کے چہرے پہ ماسک نظر نہیں آ رہا، ان کے کسی کے چہرے پہ ماسک نظر نہیں آ رہا۔ یار میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ مولانا بیٹھے ابھی یہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی تھی نا، حدیث قصہ کا جملہ ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ حدیث قصہ میں کیا جملہ ہے؟ وہ جو اللہ کا رسول ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو شافع محشر بن کے آیا۔ مولانا یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی موجودگی میں، اور میں آپ سے دعا بھی لوں گا، وہ جو شافع محشر ہے، وہ جو اللہ کا رسول ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے جسم میں ایک دن اس نے ذوق محسوس کیا۔ ذوق کے معنی کیا ہے؟ پوچھیے مولانا سے کہ ذوق کے معنی شکستگی، جسم کا ٹوٹنا، بدن کا ٹوٹنا، یہی ہے نا۔ وہ ایک دن اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے کہنے لگے فاطمہ میں اپنے جسم میں کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں دستے ادب چھوڑ کے کہوں کیا مطلب ذوق کا؟ کیا ذوق کا مطلب یہ ہے کہ بدن ٹوٹ رہا تھا، بخار کسی کیفیت تھی یا جو بھی تھا، تو یا رسول اللہ کسی دواخانے میں جائیے، فاطمہ کے گھر میں لینے کے آئے ہیں۔ بولو یار،
یا رسول اللہ کسی حکیم کے پاس جائیے, کسی طبیب کے پاس جائیے, اور وہ نبی کسی حکیم اور طبیب کے پاس کیوں جائے جو خود طبیب اعظم ہو, بطول کے گھر میں آیا ہے, بطول سے آ کے کہتا ہے بیٹی میرے بدن میں سوف ہے, میرا بدن ٹوٹ رہا ہے, ذرا اپنی چادر کو دے دے. رسول نے بتایا کہ عالمین کی رحمت بھی اگر شفا کی طالب ہو تو بطول کے گھر میں آتی ہے. ارے جب رسول کو شفا بطول سے ملتی ہے تو امتی پریشان کیوں ہے؟ پیدا کرو, ایسا یقین کو پیدا کرو. کوئی ہو تو صحیح. میں نے کہا بڑا یہ صرف آپ کو حوصلہ دینے کے لیے. میں نہیں کہتا کہ آپ بات کو اتار دیں, لیکن بولیے گا ضرور میرے ساتھ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے آدم کا کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے, ابو البشر ہے. نوح کا بڑا مقام ہے کہ نبی اللہ ہے. ابراہیم کا بڑا مقام ہے کہ خلیل ہے. موسیٰ کا بڑا مقام ہے کہ کلیم ہے. لیکن خدا کی قسم یہ سارے منصب, یہ سارے مقام ایک طرف, بی بی کا ایک منصب ایک طرف. جو بولوں گا تو میرے ساتھ بولو گے. یہ سارے مقاموں, منصبوں, احتراموں, فضیلتیں ایک طرف اور سیدہ کا ایک منصب ایک طرف. وہ کون سا منصب ہے؟ وہ منصب یہ ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, اسماعیل صفی اللہ ہے. لیکن میری بیوی نہ کلیم اللہ ہے نہ خلیل اللہ, میری بیوی ہے کنیز الہی. ہائے 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 ہائے. بی بی کیا ہے؟ بی بی ہے کنیز. کس کی کنیز ہے؟ بی بی اللہ کی کنیز ہے. کنیز ہے نا. میں نے کہا آدم ابو البشر بڑا منصب ہے, بڑا منصب ہے آدم کے پاس خلافت کا, بڑا منصب ہے ابراہیم کے پاس تاج خلت ہے ابراہیم کے سر پر. موسیٰ کے پاس بڑا منصب ہے کہ کلیم ہے, نبی ہے. موسیٰ بڑے لاڈلے نبی ہے. مگر ان سارے منصبوں میں سب سے بڑا منصب ہے کنیزی پروردگار, کنیزی توحید, اللہ کی کنیز. اب یہاں لوگ کہیں گے یہ کیسے بڑا منصب ہو گیا؟ کنیز کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو لفظ رائج ہے, ہماری لغت میں, ہمارے معاشرے کی لغت میں جو لفظ رائج ہے کنیز کے لیے, کیا معنی ہے کنیز کے؟ کیا معنی ہے کنیز کے؟ اتنے خاموش ہو گئے آپ. میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, باہر ان درختوں سے تو میں نے نہیں پوچھا, اسی مجمع سے پوچھ رہا ہوں. وہ کیا معنی ہے کنیز کے؟ خادمہ کا نظارہ. خادمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ گھر کی باقی کو جو گھر میں کام کاج کرے. یہی ہے نا. پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درباروں میں کنیزیں ہوا کرتی تھی. تو وہ کیا کیا کرتی تھی دربار میں؟ دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو پانی پلا رہی ہیں, ان کو چائے سرو کر رہی ہیں, ان کو کھانا سرو کر رہی ہیں. یہی کام تھا کنیزوں کا. تو ہمارے معاشرے میں کنیز یہ ہے. کیا اسی معنی میں ہم اللہ کی کنیز فاطمہ کو سمجھیں گے؟ یہاں معنی بدل جائیں گے. کیا معنی ہوں گے؟ یہاں کنیز کے معنی خادمہ اور نوکرانی کے نہیں, بلکہ کنیز کے معنی ہے مالکہ کے. میں تھوڑا سا بھی اور آگے آ جاؤں گا, میں تھوڑا سا بھی اور آگے بڑھوں گا جب یہ لوگ تھوڑا سا آمادہ ہوں گے اور میرے ساتھ دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کنیز, کنیز ہمارے معاشرے میں تو یہی ہے نا. کنیز کے معنی آپ نے بتایا خادمہ کے, نوکرانی کے نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں, یہ کنیز کا لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ کنیز کا لفظ کہاں سے آیا؟ کنیز کا لفظ ہے کنز سے. کنز سے نکلا ہے کنیز کا لفظ. اور کنز کہتے ہیں خزانے کو. آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا, آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا. کنیز کا لفظ نکلا ہے کنز سے. کنز کہتے ہیں خزانے کو, کنیز کہتے ہیں خزانے کی چابی کو. تھوڑا سا آگے ہو تو پھر تقریر آگے بڑھے. کنز کہتے ہیں خزانے کو. فاطمہ کنز الہی نہیں ہے, فاطمہ کنیز الہی ہے. آمادہ ہو جائے تھوڑا سا میرے ساتھ. تھوڑا سا یہ صادقہ بات کے صادق و امین لوگ کچھ تو بولے میرے ساتھ. ہم صادقہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, مصدقہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ بولے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو, کنیز کہتے ہیں خزانے کی چابی کو. اب ذرا سا حدیث قدسی کی طرف چلیے.
پیغمبر نے کہا میری بیٹی کنیز توحید ہے، کنیز الہی ہے، کنیز پروردگار ہے. یہ بات تو سب کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے نا ذہن میں؟ اب آئیے ذرا سا، میں نے کہا کہ کنیز کا لفظ نکلا، میری طرف دیکھیں چچا، میری طرف دیکھیں اور تھوڑا سا بول کے مجلس سنیں. یقین کریں یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، ان سے علماء سے پوچھیے یہ بیٹھے کیوں ہیں؟ تفریح کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو. جو بولے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں بولنے کی سعادتیں عطا کرے. یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا ہمارے کاندھوں پر، یہ تفریح کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، حلوہ پوری کھانے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ بیٹھے اس لیے ہے کہ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ اس لیے بٹھائے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو یہ فوراً سے لکھ لیتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی کہتے ہو یہ فوراً سے لکھ لیتے ہیں. کیا کریں گے لکھ کے؟ کیا کریں گے لکھ کے؟ ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے. اس کا جواب کیا سمجھ میں بٹھایا آپ نے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. امتحان میں ڈالا ہے آج آپ نے مجھے یہاں مجلس پڑھا کر. خدا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بیٹھے ہیں فرشتے کس لیے بیٹھے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے بٹھائے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، جیسے بھی کرتے ہو یہ لکھ لیتے ہیں. لکھتے کیوں ہے؟ لکھ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے؟ کہا نہیں، اسے دکھائیں گے جو ان کا بھی مولا ہے. بولو میرے ساتھ، اسے دکھائیں گے جو ان کا بھی مولا ہے. تو جب دکھائیں گے اور ان کے سامنے جائے گا کہ تمہاری جدہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے تھے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. ابھی انہی لوگوں کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دو تو اتنا بولیں گے کہ برابر والا کہے گا اور کچھ دیر کے لیے تو چپ ہو جا. یہاں پر مولانا یقین جانیے انہی لوگوں کو بٹھا دیجیے لے جا کے فٹ پاتھ پر، کہیں ابھی مجلس ختم ہوگی نا اور پھر دیکھیں کتنا شور ہو رہا ہوگا، کتنی کہانیاں چل رہی ہوں گی، کتنی باتیں، لوگ چپ ہی نہیں ہوتے. اور مجلس میں جہاں بولنا ارے سبحان اللہ کہنے میں کچھ خرچ نہیں ہوگا. سلامت رہے آپ، آباد رہے. میں نے کہا فاطمہ، اب جملے سنیے گا. فاطمہ ہے کنیز. یہ کنیز کا لفظ نکلا ہے کنز سے. کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور کنیز کہتے ہیں خزانے کی چابی کو. اللہ نے حدیث قدسی میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں خزانہ ہوں. فاطمہ میری کنیز ہے. اب پتا چلا یہ خزانہ اسے نہیں ملے گا جب تک پہ فاطمہ نہ آ جائے. سلامت رہو بھائی، آپ ٹھیک رہو. جس نے جواب دیا وہ بھی سلامت رہے، اور جس نے نہیں دیا سلامت وہ بھی رہے. پتہ نہیں جواب کیوں نہیں دیا. ہمارا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کنیز ہے. اللہ نے کہا میں کنز ہوں. کنیز کا مطلب کیا ہے؟ چابی. اس نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، چھپا ہوا ہوں. اب میں ظاہر ہے کہ جب تک کوئی مثال بھی نہیں جاتی بات صحیح طریقے سے واضح بھی نہیں ہوتی. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ڈالر رکھے، اللہ کرے کہ رکھے ہوں، اور میں تو دعا کر رہا ہوں خزانہ ہے آپ کے پاس. وہ ڈالر آپ اپنے گھر کے صحن میں پھینک کے نہیں ڈالیں گے. کیا کریں گے ان ڈالروں کو؟ اس سونے کو کیا کریں گے اگر آپ کے پاس خزانہ ہے؟ ظاہر ہے کہ چھپا کے رکھیں گے. کہاں چھپا کے رکھیں گے؟ کہاں لاکر میں رکھیں گے. کہاں لاکر کا کیا ہوگا؟ کہاں چابی کا ہوگی. کہاں اپنے ناڑے سے باندھ کے رکھیں گے. میرا لہو بہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا لہو نہ بہے، پسینہ ہی بہ جائے. وہ چابی کہاں رکھیں گے؟ کہا چابی کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی پڑے گی. جتنی حفاظت خزانے کی جاتی ہے اس سے زیادہ حفاظت چابی کی جاتی ہے. اچھا آپ سے پوچھ رہا ہوں، چابی آپ کے پاس ہے اور اس چابی کے بغیر اگر کوئی خزانے کو حاصل کرنا چاہے تالا توڑ کر، جو پہنچے یار وہ تو بولے مولانا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ خزانہ ہے، اللہ خزانہ ہے. فاطمہ کنیز ہے، چابی ہے. میں نے کہا آپ کا خزانہ ہے، آپ نے لاکر میں رکھا ہوا. مشتاق صاحب آپ کا خزانہ ہے، آپ نے لاکر میں رکھا ہوا، چابی آپ کے پاس ہے. اگر کوئی وہ خزانہ
بغیر چابی کے لینے کی کوشش کرے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ تالا توڑے گا. جب تالا توڑے گا تو کیا کہلائے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اتنی آسان سی بات ہے. اسے ہماری لغت میں جو خزانہ بغیر چابی کے حاصل کرے اسے ہماری لغت میں ڈاکو کہیں گے، اسے چور کہیں گے. ابھی زمانے کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا میں خزانہ ہوں، میری کنیز فاطمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بتایا میری بیٹی کو چھوڑ کر جو توحید لے گا وہ ڈاکو کہلائے گا. میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کا خزانہ ہے کیا؟ اس نے کہا میں خزانہ ہوں. کیا ہے اللہ کا خزانہ؟ اللہ کا خزانہ کو روپیہ ہے؟ بولیے یار، بولیے. آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا. بچے کیوں بول رہے ہیں؟ کیسی تربیت کی ہے ان علماء کرام نے ان بچوں کی. خدا انہیں سلامت رکھے. اور خدا کی قسم ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ جن کی تربیت فرش عزا پہ ہو وہ ذہانتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ فطانتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے آمادہ ہیں، ایک ایک جملے کو وصول کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. جہاں ان بچوں کی ماں کے دودھ کا اثر بول رہا ہے وہاں ان علماء کرام کی محنتیں بھی بول رہی ہیں. خدا سلامت رکھے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ نے کہا میں خزانہ فاطمہ کنیز. آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا خزانہ ہے کیا؟ توحید. سلامت رہے آپ. ریاض الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ توحید اس کا خزانہ ہے. ہاں، یہ پیسہ اس کا خزانہ نہیں ہے. وہ پھٹے ہوئے کپڑے جو ہم اس کے نام پہ دے دیتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے جو ہم اس کے نام پر دے دیتے ہیں، یہ اس کا خزانہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اس کا خزانہ ہے. اگر ہے تو بولو میرے ساتھ. اگر بولتے رہو، تھوڑا سا آمادہ رہو. لا الہ الا اللہ اس کا خزانہ ہے. نماز اس کا خزانہ ہے. عبادتیں اس کا خزانہ ہے. توحید اس کا خزانہ ہے. رسالت اس کا خزانہ ہے. امامت اس کا خزانہ ہے. ولایت اس کا خزانہ ہے. توحید کس کا خزانہ ہے؟ میرا یا اس کا؟ اس کا خزانہ ہے. اسی کا خزانہ ہے نا. اور یہ ریاض الحسن صاحب نے کہا خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. توحید اس کا خزانہ ہے. نبوت اس کا خزانہ ہے. رسالت اس کا خزانہ ہے. امامت اس کا خزانہ ہے. ولایت اس کا خزانہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کا خزانہ ہے. کلمہ نبوت محمد الرسول اللہ اس کا خزانہ ہے. کلمہ ولایت اس کا خزانہ ہے. نماز اس کا خزانہ ہے. حج بیت اللہ اس کا خزانہ ہے. زکات ادا کرنا اس کا خزانہ ہے. طواف کعبہ اس کا خزانہ ہے. یہ سب اس کا خزانہ ہے. اس نے کہا فاطمہ کنیز ہے، چابی فاطمہ ہے. یہ خزانہ اسی وقت کام آئے گا جب فاطمہ راضی ہو جائے گی. جیو جیو یا علی یا علی یا سلامت رہے، آباد رہے. یا علی یا اللہ اکبر یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر بغیر چابی کے میرا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ، میں تو کسی کا نام نہیں لے رہا، میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کسی کو برا کیوں مان رہا ہے اس بات پر؟ میں تو اپنے گھر کی بات. میرا اپنا سگا بیٹا بھی اگر میری مرضی کے بغیر، چابی کے بغیر، تالا توڑ کر میری رکھی ہوئی امانت کو حاصل کرے گا تو چور کہلائے گا. تو میرا اپنا بیٹا بھی اگر چابی کے بغیر، واہ واہ کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، کیسے تبرہ کروں، کیا بات. واہ اور میں کیسے آپ کو پہنچاؤں وہاں تک جہاں آپ نہیں پہنچ رہے، کہ میرا اپنا بیٹا بھی اگر چابی کے بغیر میرے رکھے ہوئے خزانے کو لے گا تو چور کہلائے گا، ڈاکو کہلائے گا. ولایت اللہ کا خزانہ، نبوت اللہ کا خزانہ، کلمہ توحید اللہ کا خزانہ. فاطمہ چابی ہے. بغیر فاطمہ کی محبت کے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو غاصب بھی ہے، ڈاکو بھی ہے. کیا کہنا، کیا بات.
کیا بات ہے. نعرہ